ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا محترم بزرگوں، علماء کرام، عزیز بھائیوں، آج کی یہ دینی مجلس اس جامع مسجد میں جن احباب اور عزیزوں نے منعقد کی ہے وہ شکریہ کے مستحق ہیں۔ اس طرح کی دینی نشستوں کا اہتمام اور انعقاد وقتاً فوقتاً ہونا چاہیے تاکہ ہمارے ایمان میں گرمی پیدا ہو اور ہمیں عمل کرنے کا حوصلہ ملے۔ جو عناوین آج ہم سب کے لیے منتخب کیے گئے یہ بہت اچھے عناوین ہیں۔ میں اپنے عزیزوں کو ان کے حسن انتخاب پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میرے لیے جو عنوان تجویز کیا گیا یہ عنوان آج کا ایک حساس اور زندہ عنوان ہے کہ ہم اپنے اوقات میں
اپنے اعمال میں، اپنے کاروبار میں کیوں بے برکتی پاتے ہیں؟ برکت ہم سے کیوں روٹھ گئی؟ برکت سے ہم کیوں محروم کر دیے گئے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم زبان مقال سے نہ صحیح لیکن زبان حال سے تو ہم یہی کہتے ہیں کہ آج ہماری پوری زندگی تقریباً بے برکتی کا شکار ہے۔ یہ افسوسناک اور تشویشناک صورتحال کا سامنا ہمیں کیوں کرنا پڑ رہا ہے؟ ہمیں اس سوال کے جواب کی تلاش ہے۔ شاید آج ہمیں ہمارے اس سوال کا جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں مل جائے۔ پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ برکت کیا ہے۔ کیا ہم جسے برکت سمجھتے ہیں وہی برکت ہے، یا برکت کا صحیح معنی و مفہوم کچھ اور ہے؟ دوسری بات جو ہمارے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ برکت کہاں سے آتی ہے اور برکت کون دیتا ہے؟ برکت کا مصدر کیا ہے؟ یہ تمہید ہے، اور اس تمہید کے بعد میں اپنے اصل موضوع پر آؤں گا۔ بات مثالوں سے زیادہ سمجھ میں آتی ہے، اس لیے گفتگو کا آغاز مثالوں سے ہی کیا جائے۔ ایک شخص کو اللہ تبارک و تعالی نے 4 بیٹوں سے نوازا۔ وہ مل جل کر اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں۔ ایک شخص کو اللہ نے صرف ایک بیٹے سے نوازا، لیکن وہ ایک بیٹا اکیلا، آپ ساتھ دیں گے تو باتیں آپ کو زیادہ سمجھ میں آئیں گی۔ وہ ایک بیٹا اکیلا اپنے ماں باپ کی جتنی خدمت کرتا ہے وہ 4 بیٹے مل کر بھی اتنی خدمت نہیں کرتے۔ یہ ہے اولاد کی برکت، یعنی ایک بیٹا اپنے ماں باپ کے لیے 4 بیٹوں سے زیادہ بابرکت ہے۔ ایک بیٹا اپنے ماں باپ کے لیے 4 بیٹوں سے زیادہ بابرکت ہے۔ ایک شخص 4 گھنٹہ دن میں کام کرتا ہے، اس 4 گھنٹے میں وہ جتنا کام کر لیتا ہے دوسرا شخص 8 گھنٹے اور 10 گھنٹے میں بھی اتنا کام نہیں کرتا یا نہیں کر سکتا۔ یہ وقت کی برکت ہے، یہ وقت کی برکت ہے کہ اللہ نے اس کے 4 گھنٹوں میں اتنی برکت دی
کہ وہ 4 گھنٹوں میں جتنے کام کر لیتا ہے دوسرا 8 اور 10 گھنٹوں میں بھی اتنے کام نہیں کرتا یا نہیں کر سکتا. ایک شخص مہینہ میں 10,000 روپیہ کماتا ہے. اس 10,000 روپیہ وہ 10,000 روپیہ اس کے لیے کافی ہے. جائز ضرورتیں اس کی پوری ہو جاتی ہیں. اضافی اخراجات کی اسے ضرورت نہیں پڑتی. اضافی اخراجات کی اسے ضرورت نہیں پڑتی. دوا علاج کو لے کر وہ پریشان نہیں ہوتا. گھر کی تعمیر یا اس طرح کے مسائل اس کے ساتھ آئے دن پیش نہیں آتے. اگر وہ گاڑی والا ہے تو گاڑی اور گھوڑا میں بھی اس کے زیادہ پیسے نہیں لگتے. وہ 10,000 روپے میں چین اور سکون سے اپنی زندگی گزار لیتا ہے، کاٹ لیتا ہے. دوسرا شخص اس کی ماہانہ آمدنی 1,00,000 روپیہ ہے، لیکن وہ 1,00,000 روپیہ بھی اس کے لیے ناکافی ہے. جائز ضرورتیں، اضافی ضرورتیں، دوا علاج، گاڑی گھوڑا اور دوسری اضافی ضرورتیں، 10,000 روپیہ اس کے لیے کافی اور 1,00,000 روپیہ دوسرے شخص کے لیے ناکافی. گویا 10,000 روپیہ زیادہ بابرکت ہے. پیسے کی برکت کس کو کہتے ہیں؟ وقت کی برکت کس کو کہتے ہیں؟ آل و اولاد کی برکت کس کو کہتے ہیں؟ مثالوں سے بات آپ کے سمجھ میں آئی ہوگی. برکت آتی کہاں سے ہے؟ برکت والا برکت دیتا ہے. برکت والا برکت دیتا ہے. کون ہے برکت والا؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. بابرکت ہے وہ ذات جس کے بیدہ الملک، جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے. برکت اللہ نازل کرتا ہے. برکت اللہ نازل کرتا ہے. برکت پیسوں سے خریدی نہیں جا سکتی، چاہو منصب سے حاصل نہیں کی جا سکتی، ہوشیاری سے، عقل مندی سے، ہنر مندی سے برکت نہیں کمائی جا سکتی. برکت دینے والا برکت دیتا ہے. آج ہمیں شکایت ہے کہ ہم بے برکتی کے شکار ہیں. کاروبار میں بے برکتی، اوقات میں بے برکتی، آل و اولاد میں بے برکتی، عام زندگی میں بے برکتی. یہ بے برکتی کیوں ہے؟ یہ بے برکتی اس لیے ہے کہ برکت کے نزول کے جو ذرائع تھے، وہ راستے جن راستوں سے برکت ہمارے پاس آتی ہے، ہم نے اپنے لیے ان راستوں کو بند کر دیا. برکت آنے کے جو راستے تھے ہم نے اپنے لیے ان راستوں کو بند کر دیا. پہلا راستہ، چند راستوں کی وضاحت کروں گا، وقت محدود ہے. پہلا راستہ شکر گزاری. اللہ نعمت دیتا ہے، چاہتا ہے کہ اس کے بندے اس کی نعمت کی قدر کریں. زبان سے نعمت دینے والے کی حمد و ثنا اور عمل سے نعمت کا صحیح استعمال، یہ ہے شکر. یہ ہے شکر. لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. شکر کرو گے تو نعمت باقی رہے گی، نہ شکری کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے. آج یہ بہت افسوس کی بات ہے، آج ہم میں سے ہر شخص کی زبان پر ناشکری ہے. ہر شخص کی زبان پر ناشکری ہے. آج اس سے پہلے 20 سال پہلے، 25 سال پہلے، 50 سال پہلے، جن لوگوں نے 50 سال کے پہلے کا زمانہ دیکھا، وہ یہ دیکھیں کہ ان کی زندگی اور ان کی ضرورتیں
اور ان کا عیش و آرام کتنا محدود اور مختصر تھا. چھوٹے چھوٹے مکانات تھے، کم آمدنی تھی، تھوڑا کاروبار تھا. اس کے مقابلے میں عیش و آرام کی چیزیں مختصر تھیں. اس کے مقابلے میں آج ایک عام انسان کو عیش و آرام کی جو چیزیں میسر ہیں، کسی زمانے میں بادشاہوں کو بھی وہ چیزیں میسر نہیں تھیں. بادشاہوں کو، حاکموں کو یہ پنکھا، یہ بجلی، یہ اے سی، یہ فرش، یہ عمدہ عمدہ مکانات بادشاہوں کو میسر نہیں تھے. کھانے پینے کی عمدہ عمدہ چیزیں، بہترین سواریاں میسر تھے؟ نہیں تھے. لیکن ہم ان نعمتوں کے پانے کے بعد شکر گزاری کرتے ہیں یا ناشکری کرتے ہیں؟ یہ ہم اپنے آپ سے پوچھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لا تنظروا الی من هو فوقکم، جو تم سے بہتر ہے مال کے اعتبار سے اور دوسری نعمتوں کے اعتبار سے بھی، سوائے دین کے، علم کے، دین کے، اس کو مت دیکھو. اس کو دیکھو جو تم سے کمتر ہے. اس لیے کہ اگر اپنے سے کمتر کو دیکھو گے تو دل میں شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہوگا، اور برتر کو دیکھو گے تو ناشکرے بنو گے. آج ہمارا حال یہی ہے، کمتر کے بجائے برتر کو دیکھتے ہیں، اور جب برتر کو دیکھتے ہیں تو جو کچھ ہمارے پاس ہے ہم اس کو کم سمجھتے ہیں. جب کم سمجھتے ہیں تو ناشکری پر آمادہ ہو جاتے ہیں، اور جب ناشکری پر آمادہ ہوتے ہیں تو اپنے لیے برکت کے ایک دروازہ کو بند کر دیتے ہیں. شکر گزاری برکت کا دروازہ. شکر گزاری کریں گے یہ دروازہ ہمارے لیے کھلا رہے گا. ناشکری کریں گے یہ دروازہ ہمارے لیے بند کر دیا جائے گا. اب ہم خود فیصلہ کریں کہ اس دروازے کو ہم اپنے لیے کھول کر رکھنا چاہتے ہیں یا بند کر کے رکھنا چاہتے ہیں. آگے بڑھیے. شکر گزاری کے بعد دوسرا دروازہ تقوی اور پرہیزگاری. معاف کیجیے گا، آج اس کسوٹی پر بھی ہم پورے نہیں اترتے. بات تو سخت ہے لیکن حقیقت یہی ہے کہ آج ہم بہت ڈھیٹ ہو گئے. گناہ پر گناہ کرتے جاتے ہیں. اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، گناہ کا وبال، ادنا بھی اس کا ڈر ہمارے دلوں میں نہیں ہے. عجیب صورتحال ہے، عجیب صورتحال ہے. اور اس پر گواہ گناہوں پر ہمارا مصر رہنا ہے. اگر ہم گناہوں سے ڈرتے، گناہوں کے وبال سے ڈرتے تو گناہوں کو اپنی زندگی کا حصہ نہ بنا لیتے. آج ہم نے اپنے لیے جو لائف اسٹائل تجویز کر رکھی ہے یا چن رکھا ہے، کبھی ایمانداری کے ساتھ جب ہم سونے کے لیے اپنے بستر پر جائیں تو تھوڑی دیر کے لیے اپنی دونوں آنکھوں کو بند کر لیں اور صبح سے لے کر اس وقت تک ہم نے جو کچھ کیا ایک ایک عمل کا جائزہ لیں کہ اس میں سے
کون سا عمل ہمارے رب کو راضی کرنے والا ہے اور کون سا عمل ہمارے رب کو ناراض کرنے والا ہے. جو بات میں کہہ رہا ہوں کہ آج ہمارے دل تقوی سے، پرہیزگاری سے، اللہ کی خشیت سے خالی ہو گئے، آپ اسی نتیجے پر پہنچیں گے جو نتیجہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. اتق اللہ حیثما کنت، اتق اللہ حیثما کنت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جہاں بھی رہو، تنہائی میں رہو، لوگوں کی بھیڑ میں رہو، مسجد میں رہو، گدی پر رہو، بازار میں رہو، اللہ کا تقوی تمہارے ساتھ رہے. آج تو حالت یہ ہے کہ مسجدوں میں بھی اللہ کا تقوی ہمارے ساتھ نہیں رہتا. اگر اللہ کا تقوی مسجدوں میں ہمارے ساتھ ہو تو آج ہماری نمازیں بے روح اور بے جان نہ ہوں. ہم نمازوں کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو گویا ہم ایک روٹین کو ادا کر رہے ہیں، ایک رسم ہے بے جان اور بے روح سی، جس کو نبھانے اور جس کو ادا کرنے کے لیے ہم مسجد کے اندر آئے ہیں. رہ گئی رسم ادا، روح بلالی نہ رہی. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اللہ فرماتا ہے کہ اگر بستی کے لوگ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے، ہم ان پر آسمان و زمین کی برکتوں کے دہانے کھول دیتے، خزانے کھول دیتے، دروازے کھول دیتے. ایمان اور تقوی برکت کا دوسرا دروازہ. اب ہم یہ دیکھیں کہ ہم بے برکتی کے شکار ہیں تو کہیں اس کی وجہ یہ تو نہیں کہ ہمارے دل اللہ کی خشیت سے خالی ہے. انسان ہے، اس سے غلطیاں ہوتی ہیں اور ہوتی رہیں گی. کل بنی آدم خطاء. لیکن ایک مسلمان غلطیوں پر مصر نہیں رہتا، نادم ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، چھوڑتا ہے، رب کے آگے گڑ گڑاتا ہے، نہ لوٹنے کا عزم کرتا ہے، جس کو سچی توبہ کہا جاتا ہے. سچی توبہ، یہ توبہ، یہ استغفار، یہ گناہوں کو چھوڑنا، گناہوں سے معافی چاہنا، یہ بھی برکت کا دروازہ ہے. برکت کا دروازہ. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. حضرت نوح علیہ السلام کی زبانی رب العزت فرماتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. اے قوم کے لوگوں، میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی چاہو، وہ بہت معاف کرنے والا ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے تم پر رحمتوں کی موسلا دھار بارش برسائے گا. وہ بارش نہیں جو اپنے دامن میں عذاب لیے ہوئے ہو، سیلاب، طوفان، نقصان والی بارش نہیں، فائدے والی بارش. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. استغفار اور توبہ کی برکتوں کو بیان کیا جا رہا ہے. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. تمہارے مال میں بھی اضافہ ہوگا، اولاد میں بھی اضافہ ہوگا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں باغات بھی دے گا، نہریں بھی دے گا.
یہ ساری برکتیں کب حاصل ہوں گی، کیسے حاصل ہوں گی؟ توبہ و استغفار سے حاصل ہوں گی۔ آج ہم گناہ پر گناہ کیے جاتے ہیں، لیکن توفیق نہیں ملتی کہ ہم اپنے رب کے سامنے نادم ہوں، شرمندہ ہوں۔ ان المؤمن یرا ذنوبہ کانہ فی اصل جبل یخاف ان یقع علیہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں مومن تو اپنے گناہوں سے اس طرح سے ڈرتا ہے گویا وہ کسی پہاڑ کے نیچے کھڑا ہے اور پہاڑ اس پر گرنے ہی والا ہے۔ کیا یہ ڈر اور یہ خوف ہمارے دلوں میں ہے؟ نہیں ہے، نہیں ہے۔ ہم گناہ پر گناہ کیے جاتے ہیں، لیکن اس بات کی توفیق نہیں ملتی کہ ہم اپنے گناہوں سے تائب ہوں، گناہوں کو چھوڑیں، گناہوں پر نادم ہوں، شرمندہ ہوں، رب سے اخلاص کے ساتھ گناہوں سے معافی مانگیں۔ تو برکت کیسے آئے گی اور برکت کہاں سے آئے گی؟ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مال سے نوازا، اس مال کے اندر جو حق ہم پر عائد کیا گیا، کیا ہم اس حق کو ادا کرتے ہیں؟ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، مالوں میں مانگنے والے اور ایسے ضرورت مند جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، ان کا حق ہے، ان کا حق ہے۔ کیا یہ حق ہم ان کو دیتے ہیں؟ ما نقص مال من صدقہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر یہ بات فرمائی، صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، بلکہ معاملہ الٹا ہے۔ اللہم اعطی منفقا خلفا وعطی ممسکا تلفا، معاملہ الٹا ہے۔ آسمان سے فرشتے یہ دعا کرتے ہیں، اے اللہ خرچ کرنے والے کو بہترین بدلہ دے، اور روکنے والے کو، بخل کرنے والے کو، سینت کر رکھنے والے کو اس کا مال ضائع کر دے۔ ایک کے لیے دعا، دوسرے کے لیے بد دعا، ایک کے لیے دعا، دوسرے کے لیے بد دعا۔ یہ دعا دینے والا کون ہے اور بد دعا دینے والا کون ہے؟ یہ اللہ کی وہ مخلوق ہے، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، جن کو ہم فرشتے کہتے ہیں، گناہوں سے پاک و صاف مخلوق، نورانی مخلوق۔ یہ وہ اس مخلوق کا عمل ہے، خرچ کرنے والے کے لیے دعا اور خرچ نہ کرنے والے کے لیے بد دعا۔ خرچ کرنے والے کے لیے کس بات کی دعا؟ کس بات کی دعا؟ برکت کی دعا۔ یہ ہے برکت کا چوتھا دروازہ، برکت کا چوتھا دروازہ، شکر، استغفار، تقوی اور خشیت، صدقات و خیرات۔ انفق یا بلالا ولا تخش من ذی العرش اقلالا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خادم حضرت بلال سے کہتے تھے خرچ کرو، اور عرش والے سے محتاجگی کا ڈر مت پیدا کرو، یا محتاجگی کا ڈر اپنے دل میں مت رکھو کہ خرچ کرنے سے تم محتاج ہو جاؤ گے، تمہارا مال گھٹ جائے گا، تمہارا مال کم ہو جائے گا۔ نہیں، جس نے تم کو دیا تھا جب خرچ کرو گے وہ تم کو اور زیادہ دے گا، تمہارے مال میں برکت دے گا۔ ہم کیا چاہتے ہیں؟ مال میں برکت چاہتے ہیں تو اللہ کے راستے میں خرچ کریں، ہاتھ کو اور مٹھی کو بند کر کے نہ رکھیں،
کھول کر رکھیں، خرچ کرنے والے بنیں، سخی بنیں، فیاض بنیں، محتاجوں کی خبر گیری کرنے والے بنیں۔ اسی طرح برکتوں کا ایک راستہ، جیسا کہ شیخ نے بھی اس پر روشنی ڈالی، صلہ رحمی ہے۔ صلہ رحمی، جو رشتہ دار ہیں، جو اقارب ہیں، ان پر خرچ کرنا، یہ بھی برکت کے حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اور جو شخص رشتے کے اعتبار سے ہم سے سب سے زیادہ قریب ہے، غور کیجئے گا، جو شخص رشتے کے اعتبار سے ہم سے سب سے زیادہ قریب ہے، اس کی خبر گیری کرنا، اس پر خرچ کرنا، یہ ہماری سب سے پہلی اور سب سے ضروری ذمہ داری ہے۔ ماں اور باپ، بیوی اور بچے، بھائی اور بہن، جو رشتے کے اعتبار سے جتنا زیادہ قریب اس کی خبر گیری کرنا اتنا ہی زیادہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ یہ بھی برکت کا ایک ذریعہ، برکت کا ایک ذریعہ کاروبار میں، لین دین میں سچائی کو اختیار کرنا، ایمانداری کو اختیار کرنا۔ آج ہم اپنے کاروبار میں کتنے سچے ہیں، یہ ہم اپنے آپ سے پوچھ لیں، یہ ہم اپنے آپ سے پوچھ لیں۔ کاروبار میں جو بے برکتی ہے وہ ہمارے جھوٹ بولنے کی وجہ سے ہے، وہ ہماری دیانت داری اختیار نہ کرنے کی وجہ سے ہے، دھوکہ سے، فریب سے، وعدہ خلافی سے۔ آج ہم اپنے کاروبار کو بے برکت بنائے جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِن كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرْكَتُ بَيْعِهِمَا۔ اگر لینے والا اور دینے والا، بیچنے والا اور خریدنے والا دونوں سچ بولیں اور ایک دوسرے کو دھوکہ نہ دیں، سامان کی حقیقت کو بیان کر دیں، بورک لہما فی بیعہما، دونوں کی بیع و شرع میں، خرید و فروخت میں برکت دی جاتی ہے۔ وَإِن كَذَبَا وَكَتَمَا، لیکن اگر معاملہ اس کے برخلاف ہے، دونوں نے جھوٹ بولا یا دونوں میں سے کسی ایک نے جھوٹ بولا، جس نے جھوٹ بولا اس نے اپنے لین دین کی برکت کو ختم کر دیا۔ جس نے جھوٹ بولا اس نے اپنے لین دین کی برکت کو ختم کر دیا۔ وَكَتَمَا، اور سامان کے عیب کو چھپایا، مُحِقَتْ بَرْكَتُ بَيْعِهِمَا، ان کے لین دین کی برکت کو مٹا دیا جاتا ہے۔ ایک بڑی وجہ جھوٹ بولنا اور دھوکہ دینا کاروبار میں بے برکتی کی۔ اسی طرح آج کاروبار کا جو سسٹم ہے، کتنے اللہ کے بندے ایسے ہیں جو اپنے آپ کو سود اور بیاج سے بچاتے ہیں۔ یہ ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہم اپنے کاروبار میں سود اور بیاج سے بچتے ہیں یا نہیں بچتے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے۔ بہت بڑا آپ کاروبار کریں، بہت بڑا کاروبار کریں، لاکھوں کا کریں، کروڑوں کا کریں، لیکن اگر آپ کا کاروبار سود اور بیاج پر مبنی ہے تو اس کاروبار میں کبھی برکت نہیں ہوگی، اور اس کاروبار سے کبھی آپ کو اطمینان اور سکون اور چین نہیں ملے گا، کبھی چین اور سکون نہیں ملے گا۔ جہاں کاروبار میں سود آیا وہاں کاروبار کی برکت مٹا دی گئی، ختم کر دی گئی۔ یمحق اللہ الربا، قرآن کریم کی آیت کریمہ کا ٹکڑا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے۔ تو جو بھی سودی کاروبار ہوگا
اس کی برکت مٹا دی جائے گی، برکت ختم کر دی جائے گی۔ کاروبار کے سسٹم پر غور کیجئے، کاروبار کو سدھاریے، سسٹم کی اصلاح کیجئے، سسٹم کی اصلاح کیجئے۔ کیسے اس کا سسٹم بنے گا، کیسے اس میں سدھار پیدا ہوگا، اس پر غور کیجئے اور اس کے لیے کوشش کیجئے، اس کے لیے کوشش کی جائے۔ یہ نہ کہا جائے کہ اس کے بغیر کاروبار نہیں ہو سکتا۔ آج کے اس زمانے میں بھی اللہ کے ایسے بندے موجود ہیں جو بغیر سود بیاج کا، بغیر چک اور چک کے بٹے کا کاروبار کرتے ہیں اور بہترین کاروبار کرتے ہیں۔ ان کے کاروبار کی برکت بولتی ہے، آنکھوں سے نظر آتی ہے، محسوس کی جاتی ہے کاروبار کی برکت۔ آخری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم بارک لامتی فی بکوریہا، اے اللہ میری امت کے صبح سویرے میں برکت عطا فرما۔ معاف کیجیے گا، میں ایک ایسے علاقے میں ہوں اور یہ المیہ صرف اس علاقے کا نہیں ہے، میں یہ بات کہا کرتا ہوں اور آپ بھی میری اس بات کی تائید کریں گے۔ جب سے ہینڈلوم سے پاورلوم آیا، عام طور پر گھروں کے اندر رات کو پاورلوم چلایا جاتا ہے، صبح جب بھور ہوتی ہے تو 11 بجے تک 10 بجے تک عام طور پر لوگ سوتے ہیں۔ یہ بہت بے برکتی کا عمل ہے، بہت بے برکتی کا عمل ہے۔ حافظ صاحب موجود ہیں، دوسرے بزرگان بھی یہاں موجود ہیں۔ میں نے اپنے بچپن میں اپنی ان آنکھوں سے دیکھا ہے کہ فجر کے بعد لوگ کام پر بیٹھتے تھے، 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ 4 گھنٹہ کام کرتے تھے اور اس کے بعد پورا دن وہ کام نہیں کرتے تھے۔ وہ 2-3 گھنٹہ اور 4 گھنٹہ کا کام ان کے لیے بالکل کافی ہوتا تھا۔ خیر و برکت کے وقت خیر و برکت کا عمل۔ لیکن آج حالت کیا ہے؟ آج جب برکت کے تقسیم ہونے کا وقت ہے، برکت کے تقسیم ہونے کا وقت ہوتا ہے تو ہم اس وقت سوتے رہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہم بارک لامتی فی بکوریہا، اے اللہ تو میری امت کے صبح سویرے میں برکت عطا فرما۔ صبح سویرے کا جو وقت ہے یہ خیر و برکت کا وقت ہے، لیکن ہم اس وقت سے اور اس وقت میں جو برکتیں تقسیم ہوتی ہیں ہم ان برکتوں سے غافل اور محروم ہیں، اور اس کے بعد بھی ہم یہ شکوہ کرتے ہیں کہ ہم اور ہمارا کاروبار آج بے برکتی کا شکار کیوں ہے۔ اب ہم اپنے آپ سے سوال کریں، اپنے اعمال کا جائزہ لیں۔ برکتوں کے ذرائع آپ کے سامنے، چند ذرائع آپ کے سامنے بیان کر دیے گئے۔ اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے عمل کا ایمانداری کے ساتھ محاسبہ کریں اور جو خامیاں اور جو کوتاہیاں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں ہم ان خامیوں اور کوتاہیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں، تاکہ ہمارے کاروبار کی، ہمارے اوقات کی، ہمارے آل اولاد کی اور ہمارے مال کی برکت اللہ تبارک و تعالی لوٹا دے۔ اللہ برکتوں کو لوٹائے۔ اللہ برکتوں کو کب لوٹائے گا؟ جب ہم اپنے رب کو راضی کریں گے۔ رب کو ناراض کر کے ہم رب کی برکتوں کو نہیں لوٹا سکتے۔ رب کو ناراض کر کے ہم کس منہ سے رب سے اس کی برکتوں کو سوال کریں گے؟ کس منہ سے رب سے ہم اس کی برکتوں کو مانگیں گے؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں، خامیوں کو دور کریں، جو کوتاہیاں ہیں، جو لغزشیں ہیں، جو خامیاں ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے صدق دل سے ان سے معافی مانگے اور اپنے عمل کی اصلاح کریں، تاکہ ہمارا رب راضی ہو جائے اور ہماری زندگی میں اور ہمارے اعمال میں خیر و برکت نازل فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیکی کے راستے پر، نیکی کے راستوں پر چلنے کی توفیق عطا کرے۔ جب تک زندہ رکھ، اسلام پر چلنے والا بنا کر زندہ رکھ، جب موت آئے تو ایمان پر آئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔